بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما من جهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي أصالة الحقيقة وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها يرحمكم الله فيقال حينئذ الأصل الحقيقي. کل ہم نے کہا تھا کہ شک جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی شک جو ہے وہ اصل وضع میں ہوتا ہے اور کبھی جو شک جو ہے وہ مراد متکلم میں ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جب شک اصل وضع میں ہو تو اس وقت جو ہے وہ علامات کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا مجاز ہے. اور اگر شک جو ہے مراد متکلم میں ہو تو اس کے لیے کہا کہ ہم اصول بیان کریں گے، ان اصول کو آپ جاری کریں گے. آج وہ تقریباً جو ہے 5 اصول ہیں جس کو ذکر کر رہے ہیں، اور کل انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جاری ہونے کی موارد کیا ہے، کہاں کہاں یہ جاری ہوتے ہیں. آج سب سے پہلے بتا رہے تھے اصالت الحقیقہ. اصالت نہیں، اصالت صحیح ہے، اصالت. تو یہ اصالت الحقیقہ یہ کہاں جاری ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یرحمکم اللہ اصالت الحقیقہ کیا ہے؟ کہا کہ اصالت الحقیقہ وہاں جاری ہوتا ہے جہاں پر شک جو ہے مراد متکلم میں اس حوالے سے ہو کہ متکلم نے جو معنی جو لفظ کہا ہے اس سے معنی حقیقی مراد لیا ہے یا معنی مجازی. آرام سے کر لے، کوئی بات نہیں. غلطی کی نہا کے صبح کل یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں، نہا لیا تھا صبح، اچھا نیند نہیں آ رہی تھی رات میں، صبح 4 بجے نہا لیا تھا. خیر، تو کہتے ہیں کہ اگر متکلم کوئی لفظ بولے اور اس کے مراد میں متکلم جو لفظ کہا ہے اس سے کیا مراد دے رہا ہے، وہ معنی حقیقی مراد دے رہا ہے، معنی مجازی. ٹھیک ہے، تو اور اس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ کرنا ہے کہ جو لفظ کہا ہے اس سے معنی حقیقی مراد دے رہا ہے، معنی مجازی. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ اصل جاری کر سکتے ہیں. کیا اصل یہ ہے کہ حقیقت ہو. جی اچھا، یہ اصل کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ اصل وہ ہے، اگر اس کو ہم مطلب عام فہم زبان میں سمجھانا چاہیں، عام زبانوں میں، تو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اصل وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے، جو محتاج دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم استاد جو ہے مثال دیتے تھے اصل کو سمجھنے کے لیے. کہتے تھے کہ مثال کے طور پر اگر سیب کے درخت پر سیب ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ سے کہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ درخت سیب کا ہے تو ظاہر سی بات ہے سیب ہی رہے گا. لیکن اگر سیب کے درخت مثال طور پر انار اگ رہا ہے تو پھر یہاں پر سوال ہو سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں اصل کے بارے میں. ہاں، تو یہی اصل ہے کہ اصل کیا ہے کہ جب کوئی متکلم کلام کرتا ہے اور لفظ کا جو معنی موصولہ موجود ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ اپنے جو معنی موصولہ ہے اس میں استعمال کرے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنا رہا ہے تو وہاں پہ دلیل کا محتاج ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہر اس میں ہم اصل جاری کرتے ہیں. کل بھی ہم نے ایک مثال دی تھی ایک قیود کے حوالے سے. قیود کی 2 قسمیں، اعتراضیہ ہے اور توضیحی ہے. اصل یہ ہے کہ قیود اعتراضیہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کیا ہے مراد متکلم میں، جب متکلم کسی لفظ کو استعمال کرے تو اصل یہ کہ حقیقت ہو. تو اس کا مورد کیا ہے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کہاں پہ جاری ہوتا ہے؟ یہ وہاں جاری ہوتا ہے کہ جب معنی حقیقی اور معنی مجازی میں آپ کو شک ہو رہا ہو اور نہ سمجھ پا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیے اب یہ وہ جو بات ہم نے کہی نا کہ سیب کے درخت پر سیب ہے تو دلیل کا محتاج نہیں ہے. اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہتے ہیں نا جب آپ نے جاری کیا آپ کو شک ہو رہا تھا کہ متکلم جو لفظ اسد کہا ہے اس سے حیوان مفترس مراد لے رہا ہے یا حیوان مرد شجاع کو. آپ نے کیا اصالت جاری کرتے ہوئے اصالت جاری کر کیا کہا؟ حیوان مفترس کو لیا. تو کہہ رہے کہ یہ آپ کا مراد لینا حجت ہے متکلم سے سامع کے لیے اور سامع سے متکلم کے لیے. حجت سے نہیں کیا مطلب؟ یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اب متکلم ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو مرد شجاع مراد لیا تھا. یہ حجت ہے. ٹھیک ہے، اور خود سامع جو ہے اب یہ تو متکلم نہیں کر سکتا. خود سامع کیا ہے؟ سامع کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، حیوان مفترس کو چھوڑ کے مرد شجاع مراد لے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو متکلم کے پاس یہ حق حاصل ہے اسے کہ وہ یہ کہہ سکے اور اس کا مواخذہ کرے کہ میں نے تو لفظ اسد کہا تھا، جب اس کا حیوان مفترس اس کا لفظ معنی موصول ہے تو تم نے اس کو اس پہ استعمال کیوں نہیں کیا. تو یہ دونوں کیا ہے؟ دونوں متکلم سے سامع کے لیے اور سامع سے متکلم کے لیے حجت ہوتے ہیں.
بات واضح ہے؟ جی جی تو یہ ہے اصالت حقیقت. اس کے بعد کہہ رہے ایک اور اصل ہے، وہ ہے اصالت العموم. وہ کیا ہے؟ بہت آسان سی باتیں ہیں. اصالت العموم کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہ اگر کوئی لفظ ہے اور لفظ عام ہے، ٹھیک ہے، لفظ متکلم نے عام لفظ کہا، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو احتمال تخصیص ہو رہا ہے اس میں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو لفظ عام ہے اس کی کوئی تخصیص وارد ہوئی ہو، ہم تک نہ پہنچی ہو، اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن آپ احتمال دے رہے ہیں کہ تخصیص ہے. تو آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ لفظ عام ہے، یہ اپنی اصلیت پر باقی ہے عموم پر یا نہیں، تخصیص وارد ہوئی. تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اصلی اصالت العموم ہے. ٹھیک ہے، عام کو لیں گے. جی عام کو لیں گے. عام کو لیں گے، اصل ہے کہ عام. ٹھیک ہے. تیسرا مورد ہے اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق کیا ہے؟ اصالت الاطلاق یہ ہے کہ اگر متکلم نے کیا کیا، کوئی ایسا کلام کیا کہ جو مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ کو شک ہو رہا ہے کس حوالے سے کہ آیا یہ کلام مقید ہے یا نہیں ہے. عموم کے مقابلے میں تخصیص، خصوص، اور مطلق کے مقابلے میں مقید. ٹھیک ہے، آپ کو ہو رہا ہے کہ کیا یہ مقید ہوا یا نہیں ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اصل یہ ہے کہ مطلق مقید نہیں. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں. اب جب یہاں پہ بات آتی ہے تو یہاں پر لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، عام طور سے فرق بتاتے ہیں اصالت العموم اور اصالت الاطلاق میں، کہ کیا فرق ہے دونوں میں. یعنی یا اگر بزبان دیگر یہ کہیں کہ کیا فرق ہے عموم اور اطلاق میں. ٹھیک ہے، دیکھا جاتا کیا ہے، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں عموم میں پائی جاتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ رجل، ایک مرتبہ ہم نے کہا رجل، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں اکرم کل رجل. ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کہا کہ اس اعتبار سے دونوں میں کیا ہے؟ شیوع ہے، یعنی عمومیت پائی جا رہی ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کہتے ہیں کہ فرق یہ ہوتا ہے کہ عموم جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عموم جو ہے وہ الفاظ عموم کے ذریعے سے ہوتا ہے. عموم کے اوپر دلالت کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں، جیسے کل، جمیع، دوام، مثلا یہ ساری چیزیں وہ آ کر بتاتی ہیں. یا پھر مثلا جمع محلہ باللام، اکرم العلماء، علماء کے اوپر الف لام داخل ہو گیا تو یہ جمع محلہ باللام. اکرم العالم، مفرد محلہ باللام، العالم کے عالم کے اوپر الف لام داخل ہو گیا. تو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں ہمیشہ الفاظ، اور مطلق کے اوپر جو الفاظ دلالت نہیں کرتے، بلکہ کیا مقدمات حکمت کے ذریعے سے اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، اطلاق پایا جاتا ہے. بتاتے تو اگر چھوٹا سا فرق، بہت سے فرق ہیں جو علماء نے ذکر کیا، لیکن سب سے چھوٹا سا فرق وہی ہے کہ عموم میں جو ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں عموم کے اوپر، اور اطلاق مقدمات حکمت کے ذریعے سے. مقدمات حکمت کیا انشاءاللہ جب مطلق موقع کی بات پڑھیں گے تو تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. ایک دوسرا فرق جو ہے وہ بھی یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ عموم میں جو ہوتا ہے، عموم میں جو عمومیت پائی جاتی ہے یا شمول جو ہوتا ہے، وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ وہ بشرط کثرت ہوتا ہے، یعنی اس میں حتماً جو کیا ہے، کثرت پائی جائے. ٹھیک ہے. لیکن اطلاق میں جو ہوتا ہے، اطلاق میں جو عمومیت ہے یا جو شمولیت ہے، وہ باعتبار قید وحدت، یعنی ہو سکتا ہے کہ رجل، صرف لفظ رجل ہے نا، اس میں قید وحدت نہ ہو، وہ ایک نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جو کیا اس کے اندر اطلاق پایا جا سکتا ہے. تو یہ دو فرق ہیں عموم اور اطلاق میں. اس کو تطبیق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اور اصل ہیں، یعنی 5 ذکر کیے ہیں، پھر اس کو اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلی اصل اصالت الحقیقہ و موردها، اس کا مورد یعنی وہاں کی پلٹی کہاں اصالہ، ہاں اصالت الحقیقہ. اس کے مورد کیا ہے، یعنی کہاں یہ جاری ہوتے ہیں کہ ما اذا شک فی ارادۃ المعنی الحقیقی یا فی المجازی من اللفظ، ہاں وہاں پہ جہاں پہ لفظ کے معنی حقیقی اور مجازی کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ اس لفظ کا معنی حقیقی مراد ہے متکلم کے نزدیک یا مجازی. کیا مطلب کیا شک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تفسیر کر رہے ہیں شک کی، کیسے شک ہو؟ کہا بے علم یعلم وجود القرینۃ علی ارادۃ المجاز مع احتمال وجودها. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اب شک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر مجازی ہوگا تو قرینہ ذکر ہوگا، ہے ہم تو اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور حقیقی ہوگا تو قرینہ بنا قرینہ، اگر بنا قرینہ ہے تو آپ سمجھیے کہ حقیقت ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، احتمال ہے کہ متکلم نے قرینہ ذکر کیا ہو لیکن ہم تک نہ پہنچ پایا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جی، سنا نہ ہو، ہاں ہم نے سنا نہ ہو، یا کسی بھی معنی کی وجہ سے قرینہ نہیں آیا پا. تو یہاں پر شک ہے کہ کیا اس نے کوئی قرینہ ذکر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجازی معنی مراد لینا چاہ رہا ہو، یا قرینہ ذکر نہیں تھا بلکہ وہ حقیقی معنی مراد لے رہا ہے. یہ شک ما احتمال وجود ہے، جبکہ احتمال ہے کہ وہ قرینہ موجود تھا. فیقال حینئذ اصل الحقیقہ. تو یہاں پر آپ یہ کہیں کہ اصل یہ ہے کہ حقیقت ہو، یعنی وہی کہ سیب کے درخت پہ اصل یہ ہے کہ سیب ہو. اے الاصل ان نحمل الکلام علی معناه الحقیقہ.
حقیقی. اصل یہ ہے کہ آپ کیا کریں، کلام متکلم کو حمل کریں، اس کے معنی حقیقی. یعنی لفظ اسد سے آپ حیوان مفترس کو ہی مراد لیجیے. فیکون، ہاں اب دیکھیے جب آپ مراد لے تو کیا ہے اصل کا، یہ دیکھیے اصل آپ کو یہ گویا کہ اصل کا مدعا یہ ہوگا فیکون حجۃ فیہ للمتکلم علی السامع وحجۃ فیہ للسامع علی المتکلم. ٹھیک ہے، یعنی متکلم سے سامع کی طرف اور سامع سے متکلم کے لیے دونوں کی طرف کیا ہو جائے، حجت ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب، اگر دونوں میں سے کوئی بھی اس اصل کی مخالفت کر رہا ہے تو اس سے مواخذہ کیا جا سکتا ہے. جب یہ کہا گیا کہ لفظ اسد سے مراد اصل یہ ہے کہ حیوان مفترس ہو، اب سننے والا جو سامع ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ مرد شجاع کو مراد لے رہا ہے، تو متکلم وہ کہہ سکتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ حقیقی آپ حقیقت معنی کو مراد لیں، آپ نے کیوں معنی مجازی کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا اس نے کیا کیا، سامع کے لیے بھی دلیل ہے. سامع کے لیے حجت کیسے ہوگا، اس نے سامع نے کیا کیا، لفظ اسد سے حیوان مفترس مراد لیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ متکلم کیا کہہ رہا ہے کہ میں مرد شجاع مراد لینا چاہ رہا تھا. تو پھر وہ کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ آپ کے کلام جو حقیقت پہ مبنی ہو. کیوں، اس سے کہ اگر آپ کو معنی مجازی چاہیے تو آپ کو قرینہ استعمال کرنا چاہیے تھا. تو یہ دونوں طرف سے، یہ سمجھ میں آ رہی بات، من السامع علی المتکلم و من المتکلم علی السامع. فلا یصح من السامع، دیکھیے فلا یصح من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقہ. اگر سامع جو ہے حقیقت کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی حیوان مفترس پہ لفظ اسد کو حمل نہیں کر رہا ہے بلکہ مرد شجاع پہ حمل کر رہا ہے، تو پھر وہ عذر نہیں بیان کر سکتا. کیوں، اس لیے کہ وہ قابل عذر ہے نہیں، اس نے مطلب اس نے عصیان کیا، اس نے غلط کیا. اگر ایسا کر کے تو اس کے لیے کوئی عذر کی جگہ نہیں ہے. بے ان یقول، یہ متکلم سے یہ کہے کہ لعلک اردت المعنی المجازی، یعنی لفظ اسد سے مراد لے کیا، مجازی میں وہ ملے مرد شجاع کو، اور کہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مرد شجاعی کو مراد لیا. کہا کہ نہیں، جب تک ہم نے قرینہ ذکر نہیں کیا اس وقت تک تمہارا طریقہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم معنی حقیقی کو مراد لو. ٹھیک ہے، تو یہ عذر بیان نہیں کر سکتا. اور اس طریقے سے بالعکس ولا یصح الاعتذار من المتکلم، متکلم بھی عذر نہیں بیان کر سکتا. بے ان یقول للسامع، سامع سے کہے کہ انی اردت المعنی المجازی. اگر وہ سامع کیا کرے، اس کو حمل کرے معنی حقیقی پہ، تو متکلم یہ کہے کہ میں نے معنی مجازی مراد دیا تھا. نہیں، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ حجت ہے متکلم سے سامع اور سامع سے متکلم. یہ ختم ہوئی بات. دوسرے عموم ہم نے کہا صاحب العموم ہے، وہ کیا ہے، یہ کہاں پہ جاری ہوتا ہے، موردها ما اذا ورد لفظ عام، کہ ایک عام لفظ جو ہے وہ وارد ہوا، اکرم کل عالم. ٹھیک ہے، وشک فی ارادت العموم منہ، پھر جو سامع ہے وہ اس سے شک ہونے لگا اسے کہ یہاں پر جو لفظ عام آیا ہے لیکن کیا واقعی اس سے متکلم نے عام مراد لیا ہے یا نہیں، بلکہ کوئی خاص ذکر کیا تھا ہم اسے نہیں سن پائے مثلا. اب الخصوص شک کا فی تخصیص ہے، یعنی اس کے تخصیص کے سلسلے میں شک ہو گیا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی تخصیص کو ذکر کیا ہو، چاہے متصل یا منفصل، ہم نہیں سن پائے اسے. فیقال حینئذ الاصل العموم، تو اس وقت کیا کہیں گے، اصل یہ کہ اصل عموم ہے. ٹھیک ہے، فیکون حجۃ فی العموم علی المتکلم سامع. تو یہاں پر کیا ہوگا، متکلم اور سامع دونوں کے لیے کیا ہے، وہ حجت ہوگا صاحب العموم. بات واضح؟ اس طریقے سے تیسرا ہے اصالۃ الاطلاق. اس کے مورد کیا ہے، ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات وقیود یمکن ارادۃ بعضها منه. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو لفظ مطلق ہو، جیسے رجل، بے. ابھی اس کی ایک مثال بھی دے دیں گے آپ کو. بے کہا کہ احل اللہ البیع، اللہ نے حلال قرار دیا ہے بے کو. اب دیکھیے یہ بے کیا ہے، لفظ مطلق ہے. مطلق، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی ہر طرح کے بے کو شامل ہے. بے چاہے زبان عربی میں ہو، زبان اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ہر طرح کی بے کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حلال قرار دیا ہے. تو اب اگر کوئی اس کی مقید کے بارے میں شک کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار یہاں پر مراد لے لیں، چونکہ عربی زبان میں ہے کلام پروردگار، ہو سکتا ہے پروردگار صرف عربی زبان میں جو واقع ہو عقل اسے صحیح ہے، وہ اسی بے کو صحیح کہہ رہا. کہہ رہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے اس کو مقید کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ کیا ہے، اصل اصالۃ الاطلاق ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو، مطلب یہ کہ کسی بھی زبان میں اگر بے ہو رہی ہے تو پروردگار اسے حلال قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مثال. اگر کوئی لفظ مطلق جو ہے وارد ہو اور اس کے متعلق متعدد حالات ہوں، کیا مطلب، یعنی حالات یہی ہیں متعدد، یعنی لفظ بے ہے عربی میں بھی ہو سکتی ہے، اردو میں بھی ہو سکتی ہے، انگلش میں بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کے متعدد حالات ہیں، موجود ہیں اس کے، اور ان میں سے بعض کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے. کیوں ممکن ہے، دیکھیے چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہو سکتا ہے کہ بس عربی ہی زبان میں یہ مراد ہو کہ فقط عربی والی ہی بے جو ہے کیا ہے صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے ارادہ کیا جا سکتا ہے.
اب وہاں پر اس کو شک ہو رہا ہے متکلم کو، وشک فی ارادت ھذا البعض، اسی بعض میں جو جس پر احتمال ہے کہ یہ بعض ہی مراد ہو، اسی بارے میں شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ فقط بیع عربی کو ہی درست کہہ رہا ہو، لاحتمال وجود القید، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ قید ہو موجود یہاں پہ، یعنی احل اللہ البیع الذی وقع بلغت عربیہ مثلا، ٹھیک ہے، الذی یا الذی یہ تقع بصیغۃ عربیہ مثلا، فیقال الاصل الاطلاق، اصل یہ ہے کہ اصالۃ الاطلاق ہو، فیکون حجۃ علی السامع والمتکلم کا قولہ تعالیٰ، اس کی مثال دے رہا احل اللہ البیع فلو شک مثلا فی البیع، اگر شک ہو جائے بیع میں، ٹھیک ہے، انہ هل يشترط في صحته ان ينشأ بألفاظ عربية فأننا نتمسك بإصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به فنحكم إذن بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ دیکھیے اگر مثال جیسے پروردگار کا یہ قول ہے احل اللہ البیع، یہ کیا دیکھیے ہم نے بیع کو حلال قرار دیا، ابھی بیع جو یہاں پہ محل شاہد کیا ہے؟ البیع، لفظ مطلق ہے، ہر طرح کے بیع کو شامل ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ فلو شک کا فی البیع، اب اس لفظ بیع میں کسی کو شک ہو رہا ہے، کیا شک ہو رہا ہے؟ کہ انه هل يشترط في صحته، حاکم نے کہاں پلٹے گی؟ ہاں هل يشترط في صحة البيع ان ينشأ بألفاظ عربية، کوئی یہ شک کر رہا ہے کہ نہیں، کیا ضروری ہے کہ وہی بیع صحیح ہو کہ جو الفاظ عربی سے واقع ہو، جو لفظی عربی زبان میں کی جائے. فاننا، تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ نتمسک باصالۃ الاطلاق، اس لفظ بیع کی اطلاق سے ہم تمسک کریں گے، اور کیا کہیں گے چونکہ لفظ بیع مطلق ہے اور وہ عربی غیر عربی ہر ایک کو شامل ہے، لہذا یہ کہیں کہ ہر طرح کی بیع جو کیا ہے درست ہے، صحیح ہے. لنفی اعتبار هذا الشرط والتقیید بھی، کیا ہم اس لفظ بیع کی اطلاق سے تمسک کریں گے کس لیے؟ تاکہ اس طرح کی جو شرط لگائی جا رہی ہے، جو قید لگائی جا رہی ہے کہ فقط عربی میں ہو، اس کو ہم نفی کر سکیں کہ نہیں، ایسی کوئی قید، ایسی کوئی شرط جو ہے وہ نہیں ہے کہ فقط عربی میں ہو. فنحکم حینئذ بجواز البیع بالالفاظ غیر عربیہ، جب ہم ایسا کریں گے تو کیا حکم لگائیں گے کہ ہر وہ بیع چاہے وہ عربی زبان کے علاوہ ہی کیوں نہ واقع ہوئی ہو، وہ صحیح ہے. واضح؟ جی آگے پڑھیں. جی بات ختم ہو گئی، تین اصل جو بیان کر دیا، اصالۃ الحقیقہ، اطلاق، العموم. اب کہہ رہے ہیں اصالۃ التقدیر، عفواً اصالۃ و عدم تقدیر. یہ کیا ہے؟ اصالۃ عدم تقدیر کیا ہے؟ تقدیر نکلا ہے کس سے؟ یعنی قدر. کل ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل ہم نے جو وہ نحو پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا تھا نا، اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے، کبھی تقدیری ہوتا ہے، اور کبھی محلی ہوتا ہے. تو تقدیری ہوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیری کیا مطلب؟ یعنی چھپا ہوا، ٹھیک ہے، مقدر ہونا، چھپا ہوا ہونا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لفظ ہو، متکلم نے کوئی کلام کیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کلام کو آپ نے سنا، اور کلام سننے کے بعد سامع کو یہ شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس کلام میں کوئی چیز جو ہے کیا ہے مخفی رہ گئی ہو، مقدر ہو کہ جو ہم تک نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ اس مقدر کو مراد دینا چاہ رہا ہو، اس چھپی ہوئی چیز کو مراد دینا چاہ رہا ہو. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اصل یہ ہے کہ عدم تقدیر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، اصل اصالت عدم تقدیر ہے. واضح؟ کہ اسی سے ملحق دو چیزوں کو اور ذکر کریں گے، اصل عدم النقل اور اصل عدم الاشتراک، یہ اسی سے ملحق ہے. اصل عدم النقل کیا ہے؟ اصل عدم النقل یہ ہے کہ اگر کوئی کلام متکلم نے کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کلام ایسا تھا کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو منقول ہو گیا ہے اپنے معنی پہلے والے معنی سے، چونکہ منقول ہی تھے، منقول اور مشترک منطق پڑھا ہوگا آپ نے، کہ پہلے کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو، پھر بعد میں اس معنی کو حجر کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور بعد میں جو ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگا. جیسے صلاۃ کی مثال ہے، حج کی مثال ہے، یہ ساری زکوٰۃ کی مثال، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور متکلم نے کوئی کلام کیا، اب آپ کو یہاں پر یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ کیا، یہ کلمہ مطلب نقل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اپنے معنی سے. تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اصالت جاری کریں گے، اصالت و عدم النقل، اصل یہ ہے کہ نقل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جی، جو اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے گویا اسی میں حقیقت ہے، ٹھیک ہے، وہ نقل نہیں ہوا. اس طریقے سے اصالت و عدم الاشتراک کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ مشترک ہے لفظ کلمہ یا نہیں مشترک نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عدم اشتراک، ٹھیک ہے.
تو یہ تین چیزیں ہیں. وہ موردها دیکھیے آپ بتا رہے ہیں وہ موردها یعنی اس کا مورد کس کا مورد اصالت و عدم تقدیر. اس کا مورد کہاں ہے کہاں پہ یہ جاری ہوتا ہے اذا احتمل التقدیر فی الکلام جب کلام میں احتمال تقدیر پایا جائے. ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے متکلم جو کلام کیا یہاں پر کسی چیز کو اس کو مقدر رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بیان نہیں کیا. ولیس ہونا کا دلالت ہوتا اور ایک بات یاد رہے اور یہاں پر کوئی دلالت بھی موجود نہیں ہے کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے تقدیر کے اوپر. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دلالت کرے اس مقدر کے اوپر. لیکن ہاں یہ کیوں بیان کر رہے ہیں اصل میں اس کو بیان اس جملے کو کہہ کر یہ احتراز کرنا چاہ رہے ہیں ایسے کلام سے کہ جہاں پر دلالت موجود ہے کس کے اوپر تقدیر کے اوپر. جیسے کیا ہے جیسے کہا جائے وسأل القریہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت ہے وسأل القریہ قریے سے سوال کر لو. اب قریہ کسے کہتے ہیں قریہ کیا ہے قریہ گاؤں دیہات ہے نا. اب دیہات کیا ہے گاؤں کیا ہے اس میں دیواریں ہوتی ہیں گھر ہوتے ہیں راستے تالاب یہ سب چیزیں ہیں ہے نا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ وسأل القریہ قریے سے سوال کرو. اب ظاہر ہے کہ آپ قریے سے سوال نہیں کر سکتے اہل قریہ سے. ہاں تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر اہل قریہ تقدیر مان رہے ہیں آپ نے تقدیر مان لیا فوراً آپ نے کہہ دیا اہل قریہ سے. ہم کہیں کیوں تو یہاں پر یہ دلالت موجود ہے. کیا دلالت ہے کہ دلالت باقاعدہ مطلب یہ واضح سی بات ہے کہ انسان قریہ سے سوال نہیں کر سکتا اہل قریہ سے. لیکن یہاں پر کیا کریں یہاں پر فرض یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دلالت کرے کس کے اوپر دلالت کرے تقدیر کے اوپر. تو ہماری بات اس والے میں نہیں ہے وسائل قریہ والے میں. ہماری بات ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پر تقدیر نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو دلالت کرے تقدیر کے اوپر. اب وہاں پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کسی چیز کو مقدر رکھا ہے نہیں رکھا تو آپ کہیں کہ مقدر نہیں ہے. صحیح. فالاصل عدم التقدیر. ہاں اب دیکھیے جو دو باتیں ہم نے کہی وہ الحق و بإصالة عدم التقدیر اصالة عدم النقل واصالة عدم الاشتراک دونوں واضح ہیں انشاءاللہ. جی ابھی بتائیں گے بھی وہ موردہما اور ان دونوں کا مورد کن دونوں کا یہ دونوں اصل عدم النقل اور عدم الاشتراک ان دونوں کا مورد کیا ہے یہ وہاں ہے کہ ما اذا احتمل معنى ثاني موضوع له للفظ موضوع له اللفظ کہنے کہ یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر کسی معنی ثانی میں احتمال ہو کہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے اس معنی ثانی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض حجر المعنى الأول تو اگر یہ جو معنی ثانی میں وضع کیا گیا ہے اگر یہاں پر اس احتمال کے ساتھ ہو کہ پہلے والے معنی کو یہ چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ہو گیا منقول ہو گیا. جیسے لفظ صلاۃ پہلے دعا کے معنی میں تھا اب جو ہے کیا ارکان مخصوص کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو وہ المسمى بالمنقول تو یہاں پر اسے ہم منقول کہیں گے. فالاصل عدم النقل. اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں شک ہو رہا ہے کہ اس میں اپنے پہلے معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں کہہ رہے اصل عدم النقل ہے. وإن كان مع عدم فرض مع عدم هذا الفرض اور اگر آپ نے یہ فرض کیا ہے کیا کہ نہیں وہ پہلے والے معنی کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کا ایک اور معنی موجود ہے کہ جس میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ممکن ہے کہ استعمال ہو. جیسے کیا ہے جیسے لفظ عین ہے آپ گھٹنے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے آنکھ کے بارے میں بھی چشمے سب کے بھی استعمال ہوتا ہے مطلب جاسوس کے معنی اس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن کیا ہے دیکھیے فرق بتا رہے ہیں منقول اور مشترک میں. منقول میں بھی متعدد معنی ہوتا ہے اور اشتراک میں بھی معنی متعدد ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ منقول میں جو پہلا والا معنی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں پھر وہ استعمال نہیں ہوتا ہے. لیکن مشترک میں ہر معنی میں صلاحیت ہے کہ وہ استعمال ہو جائے. تو اگر اس طریقے سے تو کیا کہیں فإن الأصل عدم الاشتراک تو یہاں پر اصل کیا ہے کہ عدم اشتراک معنی. فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراک. تو جب تک نقل اور اشتراک جو ہے وہ ثابت نہ اس وقت تک آپ کیا کریں گے اسے معنی اول میں ہی استعمال کریں گے. اما اذا ثبت النقل لیکن اگر نقل ثابت ہو جائے کہ ہاں مثلا پہلے والے معنی سے ابھی دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا جیسے صلاۃ کے بارے میں فإنه يحمل على المعنى الثاني اس وقت آپ کیا کریں گے اسے معنی ثانی پہ ہم کریں گے. واذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في احد المعنيين الا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك. ہاں لیکن اگر اشتراک ثابت ہو جائے ٹھیک ہے کہ یعنی لفظ عین ہے اور اس کے متعدد معنی ہیں تو کیا ہوگا تو کہنے فیبقى اللفظ مجملا تو لفظ جو کیا مجمل ہوگا. مجمل ہے کیا آپ یہ نہیں ہم نے کہا عین کہا ٹھیک ہے ہم لفظ عین کہہ کے خاموش ہو گئے تو اب آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے عین کہہ کے آنکھ ہی مراد لی ہے جب تو کوئی قرینہ نہ ہو. جہاں آپ کہیں گے کہ آپ عین سے مراد جو ہے وہ آنکھ لے رہے ہیں فوراً یہ کہیں کہ نہیں چشمہ مراد لے رہے ہیں وہ کہے کہ نہیں جاسوس مراد لے رہے ہیں دوسرا کہے کہ نہیں کچھ اور مراد لے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. تو کیا ہوگا تو یہ لفظ مجمل ہو گیا. اب یہ کیسے معین ہو مفصل ہو
کیسے اس کو بیان مبین ہو جائے، مجمل کو مبین کا یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم کوئی قرینہ ذکر کریں. ہماری گفتگو چشمے کے بارے میں چل رہی تھی، اب ہم نے وہاں پر عین یعنی یہ چشمہ نظارہ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے عین کا استعمال کیا، تو چونکہ اب اس کا تعلق جو آنکھ سے ہے لہٰذا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آنکھ مراد ہے. پانی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہم نے عین استعمال کیا تو وہاں پر چشمے کے بارے میں نہیں. ٹھیک. فیبقى فإن لفظ يبقى مجملا، لفظ مجمل ہو جائے، مجمل نہیں کوئی ایک معنی اس کا معین نہیں ہوگا. لا يتعين في هذا المعنى، کسی بھی ایک معنی میں معین وہ نہیں ہوگا. مگر کب؟ الا بقرینۃ علی القاعدۃ المعروف، مگر یہ تو کوئی ایک قرینہ ہو کہ جو یہ معین کرے کہ ہاں آپ نے اس لفظ سے لفظ مشترک سے کیا معنی کو نکال لیا ہے. پڑھیں اس کو. دیکھیے آسان ہے، یہ بھی آسان ہے کیا؟ ہاں آسان ختم کر تاکہ بحث ختم ہو جائے گی. ہاں اب کہہ رہے کہ ایک اور اصل ہے پانچواں، اسے ہم کہتے ہیں اصالت الظہور. اصالت الظہور یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کا مورد کیا ہے؟ اس کا مورد وہ ہے کہ جب آپ کو شک ہو رہا ہو کہ جب آپ کو شک ہو رہا ہو کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی اس کا ظاہری معنی ہے یا ظاہری معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ ظاہری لگا دیں گے. اس کو آپ کہیں گے اس لیے کہ اصل اصالت الظہور ہے. لیکن اب یہاں پر ایک عام طور سے ایک بحث ذکر کرتے ہیں، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ اور اگر لمحہ پڑھی ہے تو لمحہ میں اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ لمحہ میں جب دلیل ذکر کرتے ہیں کسی مسئلے کی تو کبھی کبھی کہتے ہیں للنص، کبھی کہتے ہیں للظاہر، ہے نا. یعنی فلاں یا بعبارت دیگر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ فلاں لفظ فلاں معنی میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں لفظ فلاں معنی میں نص ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ نص اور ظاہر. یہ بہت مطلب اچھی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے. نص اور ظاہر کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے نص اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر احتمال خلاف نہ پایا جاتا ہو. اچھا، نص وہاں ہے کہ جہاں احتمال خلاف، یعنی کیا مطلب کوئی ہم نے کلام کہا، کوئی گفتگو کی اور اس میں مطلب کیا کہتے ہیں کہ اس کلام سے کوئی اور معنی جو ہے وہ آپ مراد نہ لے سکتے ہو، بس وہی معنی ہی اس کا مراد ہو سکتا ہے. اسے کہتے ہیں نص. اس لیے کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے اوپر یا امام کے اوپر تو ہم نص ہمارے پاس موجود ہے. جہاں آپ کہتے ہیں نص کا درجہ ظاہر سے بہرحال بلند ہے کیونکہ وہاں پر احتمال خلاف نہیں پایا جاتا. لیکن ظاہر جو ہے، ظاہر میں جو احتمال خلاف پایا جاتا ہے. ظاہر ہی نہیں کیا؟ ظاہر یعنی وہی فلاں لفظ فلاں معنی میں ظاہر ہے، یعنی اس کا یہ معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس کا معنی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ ظاہر ہے. ظاہر کیا ہے کہ خدا کا چہرہ. خدا کا چہرہ کیا مطلب؟ خدا کا چہرہ یہاں پہ بہت سے لوگ جو ظاہری معنی وہ کہتے ہیں کہ چہرے کے قائل ہو جاتے ہیں جسم کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر احتمال یہاں چہرے سے مراد نہیں بلکہ قدرت پروردگار جو باقی معرفت پروردگار، پہچان ہے پروردگار کی جو ہمیشہ باقی رہے. تو ظاہر جو ہے احتمال خلاف پایا جاتا ہے، نص میں احتمال خلاف نہیں ہوتا. تو اگر کسی مسئلے میں آپ کو شک ہو جائے کہ یہ ظاہر ہے یا نہیں ہے تو کہیں گے اصل جو ہے کہ اصالت الظہور ہے. اب یہ تو بات ختم ہو گئی، سارے مورد بتا دیے، سارے اصل بتا دیا. اب ایک بہت اچھی بات ہے اور دقیق بات ہے، وہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہم نے جو بھی 5 اصلیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اصالت الحقیقہ، اطلاق، عدم تقدیر اور ظہور. اور اگر ان دونوں کو ملا لیں تو عدم نقل اور اصالت عدم اشتراک. کہہ رہے ہیں کہ ان 5 میں یہاں پہ 2 اقوال پائے جاتے ہیں، 2 قول ہیں. ٹھیک ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ گرچہ یہ 5 اصلیں ہیں، بعض علماء نے کہا گرچہ یہ 5 اصلیں ہیں لیکن ان سب کا جو رجوع ہے، ان سب کا جو مصدر ہے یا بعض دیگر، یہ سب حقیقت میں دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارے پاس 5 اصلیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی اصل ہے اور ان سب کا مرجع وہی اصل ہے. وہ کیا ہے؟ اصالت الحقیقہ. پہلا والا آپ ظہور کہہ لیجئے، اطلاق کہہ لیجئے، عموم کہہ لیجئے، ہر ایک میں گویا کہ حقیقت ہی پائی جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ گرچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اصالت العموم میں جو آپ کو شک ہو رہا ہے مثلا کہ یہ عام ہے یا وہ ہے خاص ہے، خاص مراد ہے، تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ یعنی حقیقت میں وہ لفظ وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ عموم کے لیے، عام کے لیے. ہاں، تو وہ گویا کہ گرچہ آپ اس کو نام دے رہے ہیں اصالت العموم کی، لیکن اصل میں کیا آپ حقیقت ہی کو وہاں پر جاری کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی اصلیں نہیں ہیں،
آپ نام بھلے متعدد ہیں لیکن سب کا مرجع جو ہے اصالت الحقیقہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرا قول جو ہم نے کہا، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اور جس کے قائل خود مصنف ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی اصلیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس اصل ایک ہے، وہ ہے اصالت الظہور. ٹھیک ہے، ظہور کے قائل اصالت الظہور. اور یہ جتنے ہیں وہ سب کے سب جو ہے پلٹ رہے ہیں اصالت الظہور کی طرف. ٹھیک ہے. ہاں، ہمارے پاس اتنی اصلیں نہیں. اور وہ کیوں ہے؟ کہا کہ آپ چاہے اصالت الحقیقہ ہو یا عموم ہو، ہاں، یا اطلاق ہو، ہر ایک میں جو حکم آپ کرتے ہیں وہ ظاہر ہی کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. جو آپ کو لفظ کے ظاہری معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اسی کے ذریعے سے کرتے ہیں. لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر اصل جو ہے اصالت الظہور ہے اور ہر ایک کا مرجع اصالت الظہور کی طرف ہے. یہ مصنف نے دلیل دی. دیکھیں کہ وہ اصالت الظہور وہ موردها ما اذا كان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص، وہ اس وقت ہے کہ جب لفظ ہے وہ ظاہر ہو کسی خاص معنی میں. ٹھیک ہے. لا علی وجہ النص فی، ہاں دیکھیے ظاہر ہو رہا ہے کسی خاص معنی لیکن علی وجہ النص نہیں ہے. دیکھیے اگر کیوں کہہ رہے ہیں کہ وجہ النص نہیں؟ یہ نص نہیں ہے کسی خاص معنی بلکہ ظاہر ہے. یہ نص کو کیوں ہٹا دیا؟ اس لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر نص ہوتا تو پھر وہاں پہ احتمال خلاف ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہم کہتے کچھ اور آپ کچھ کہتے ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ جی ظاہر ہو کر جیسے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، نص ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں خدا کی قدرت تھوڑی کم ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا ہے اتنی حد ہے، نہیں، یہ نص ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے کہ اگر لفظ کسی خاص معنی میں ظاہر ہو تو جہاں ظاہر ہے وہاں احتمال خلاف ہے. آپ کچھ کہیں گے ہم کچھ کہیں گے، لیکن اگر نص ہے تو پھر وہاں احتمال نہیں ہے. الذی لا، دیکھیے خود تعریف کریں النص فی الذی لا یحتمل معه الخلاف. حاکم میں کہاں پلٹے گی؟ اس کی طرف، نس کی طرف. ہاں، کہ نص کے ساتھ جو کوئی اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا. بل کان یحتمل ارادۃ خلاف ظاہر، بلکہ احتمال ہوتا ہے کہ خلاف ظاہر ہو. فإن الأصل حينئذ أن يحتمل الكلام على ظاهر فيه. تو اب وہاں پر اگر احتمال ہو کہ یہ جو کلام، یہ جو لفظ ہے خاص معنی میں رکھتا ہے، اس سے یہی معنی مراد ہے یا کوئی اور معنی، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ اصل یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر معنی میں مراد لیا جائے. ختم ہو گئی بات یہاں پہ تمام مسئلے کے اس کے مورد. اب یہاں پر وہ جو دو باتیں کہیں ہم نے اس کو ذکر کر رہے ہیں. وہ فی الحقیقہ ان جمیع الاصول المتقدمہ راجعۃ الی ھذا الاصل. وہ جو حقیقت والی بات کہی وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، شروع میں آپ کو مل جائے گی بات. لیکن یہ جو مصنف نے بس اپنی بات کہی ہے وہ کیا؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ فی الحقیقہ یعنی کیا، یہ حقیقت مجاز کی مراد نہیں ہے بلکہ در حقیقت جسے کہتے ہیں کہ در حقیقت، در اصل کیا ہے، تمام اصول کا مرجع جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی والا ہے. کون؟ اصالت الظہور. نہیں، حقیقت نہیں ذکر کریں گے. حقیقت والی بات یہ شرع میں ہے اور یہاں پہ ذکر نہیں. مصنف نے یہ کہا کہ یہ 5 اصلیں گرچہ ہم نے ذکر کی ہیں یا 7 ہیں، لیکن ان سب کا مرجع کس کی طرف ہے؟ اصالت الظہور کی طرف، وہی اصل ہے. اب دلیل سنیے مصنف کی دلیل کہ کیوں صرف اصالت الظہور ہی اصل ہے. لأن اللفظ مع احتمال المجاز، یہ کس میں ہے؟ ہاں، یہ احتمال المجاز. یہ کون سے اصل میں ہوگا؟ جہاں پر ہم مجاز کا احتمال دیتے ہیں. ظہور میں. ظہور میں کہا؟ ظہور میں تو ہم احتمال خلاف دیتے ہیں. آپ نے حقیقت میں ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک لفظ ہے اس کا حقیقی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں معنی مجازی میں. تب یہ تھوڑا ذہن حاضر رکھیے. لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا، ٹھیک ہے، ظاہر فی الحقیقہ. دیکھیے گا ہر ایک میں آپ حکم جو لگائیں، مصنف کیوں کہہ رہے ہیں کہ اصل اصالت ظہور ہے؟ اسی کے سب میں جو حکم لگا رہے ہیں آپ ظہور کی وجہ سے لگا رہے ہیں. دیکھیے جہاں پر احتمال ہے کس کا؟ مجاز کا، آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حقیقت ہو. ٹھیک ہے، نہیں ظاہر کو دیکھ کے آپ نے حکم لگا دیا. اس کے بعد آئیے وما احتمال تخصیص، یہ کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے کہ عموم میں ہو. ہاں، یہ کس اصل میں ہے؟ عموم میں، اصالت العموم میں. احسنتم. یعنی اصالت العموم میں آپ کو کیا احتمال ہو سکتا ہے کہ لفظ عام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو، کوئی تخصیص وارد ہوئی ہو اس کی، اور اس سے مراد متکلم نے خاص ہوئی. تو آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ ظاہر یہ ہے کہ عموم. ٹھیک ہے. وما احتمال تقید، یہ کہاں پہ؟ اطلاق ہے. اصالت الاطلاق میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر فی الاطلاق. ٹھیک ہے. وما احتمال تقدیر، ظاہر فی عدم تقدیر. ٹھیک ہے. دیکھیے تو جب آپ نے ہر ایک میں کیا لگایا ہے؟ ظاہر ہی کو دیکھتے ہوئے حکم لگایا ہے. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں جب آپ ہر ایک میں ظاہر کو دیکھتے ہوئے حکم لگایا ہے تو پھر ہم کیوں نہ قائل ہو جائے کہ اصل یہ کیا اصالت الظہور ہے. ٹھیک ہے، گھر سے نام فمؤدى اصالت الحقیقہ نفس مؤدى اصالت الظہور فی مورد احتمال التخصیص. ٹھیک ہے، یرحمکم اللہ. تو جو اصالت الحقیقہ کا جو مؤدہ ہے، جو ادائیگی، یعنی جس سے مراد ہے، کہہ لیجیے یرحمکم اللہ،
اصالت الحقیقہ کا جو معدہ ہے، جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصالت ظہور ہی ہے. جو اصالت الحقیقہ یہ کہہ سکتا ہے معدہ، یعنی جو اصالت الحقیقہ سمجھانا چاہ رہا ہے دراصل وہ اصالت الظہور ہی سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ جہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احتمال تخصیص دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو کیا ہے خالی جگہ چھوڑ دیا. اب یہاں پر ہر ایک میں آپ اضافہ کرتے جائیں گے. ہاں کیا کے ساتھ، ہاں یعنی ہر ایک پانچوں میں جائیں گے، اس ہر ایک بارے میں کیا کہیں گے کہ معدہ جو کہ اصالت الظہور ہے، معدہ اصالت الاطلاق، معدہ اصالت الظہور، معدہ اصالت عدم التقدیر، معدہ اصالت الظہور. ایک میں وہاں فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الاصول باصالت الظہور كان التعبیر صحیحا مؤدیا للغرض. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اب جب ہر ایک میں ہر ایک کا معدہ وہی ہے کہ جو اصالت الظہور کا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک وہی کہنا چاہ رہا ہے جو اصالت ظہور کہنا چاہ رہا ہے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں کو الگ الگ نام سے یاد کریں، الگ الگ نام دیں. اگر ہم ہر ایک کی جگہ اصالت ظہور کہہ لیں تو گویا کہ ہم نے وہی کام کیا اور جو غرض ہے، جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ تعبیر صحیح بھی ہوگی. اگر ہم اس کو عبارت یہ یاد کریں، اس نام سے دیں، تو یہ بھی کہنا صحیح ہے. بل کلھا یرجع اعتبار اصالت الظہور، ہر ایک کا اعتبار، ہر ایک کا صحیح ہونا معتبر کس پر ہے؟ مبنی ہے اصالت الظہور کے اوپر. فلیس عندنا فی الحقیقت الا اصل واحد هو اصالت الظہور. ہمارے پاس بس گویا کہ ایک ہی اصل ہے، وہ اصالت ظہور ہے. ولذا لو کان الکلام ظاہرا فی اب دیکھیے، اب معاملہ اسی کے برعکس کر دیجئے. اب تک آپ نے کیا پڑھا؟ اب تک یہ پڑھا کہ کوئی لفظ تھا، ٹھیک ہے، وہ ظاہر تھا کس میں؟ عموم میں. آپ کو شک ہو رہا تھا کس میں؟ خصوص پہ. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ عموم میں. اب اس کو بالکل برعکس کر دیجئے، اگر کوئی لفظ ظاہر ہو خصوص میں اور آپ کو احتمال ہو رہا ہے کہ عموم مراد ہے، تو کیا کریں گے؟ تو خصوص کو مراد لیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظ سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ معنی مجازی ہو اور شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے معنی حقیقی مراد ہو، تو کیا کریں گے؟ ہاں، معنی مجازی مراد لیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ ہم ظہور کو دیکھ رہے ہیں جو جس میں ظاہر ہے. اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں تقدیر سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصل عدم تقدیر ہے، تو آپ کیا مراد لیں گے؟ تقدیر مراد لیں. بس یہاں سے لے کر آخر تک بس یہی بات ہے. وَلِذَا لَوْ كَانَ كَلَامُ ظَاهِرًا فِي الْمَجَازِ وَاحْتُمِلَ إِرَادَةُ الْحَقِيقَةِ، کہہ رہے ہیں انعکس الامر، تو معاملہ بالکل برعکس ہو جائے گا. وہاں پہ آپ حقیقت مراد لے رہے تھے، یہاں پر ظاہر مجاز ہو رہا ہے تو آپ مجاز کو مراد لیں گے، حقیقت چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور وَكَانَ الْأَصْلُ مِنَ اللَّفْظِ مجاز، تو اصل کیا ہوگا؟ آپ کے اصالت المجاز ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے بمعنی اس طریقے سے کہ ان الاصل الظہور. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کیا حکم لگایا؟ اصل ظہور ہے، تو ظہور سے جو سمجھ میں آئے گا آپ اسی کو حکم کریں گے. اور یہاں پر ہم کو ظہور سے جو ہے وہ مجاز سمجھ میں آ رہا ہے، لہٰذا ہم مجاز کے قائل ہو جائیں گے. واضح؟ وہ مقتضا ہو الحمل علی المعنی المجازی، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں؟ حمل کریں معنی مجازی کے اوپر. ولا تجری اصالت الحقیقہ حینئذ، یہاں پر اصالت حقیقت آپ جاری نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں پر اصالت ظہور جاری کر رہے ہیں. وہکذا لو کان الکلام ظاہرا فی التخصیص و التقدیر، یہی حکم جو پانچوں میں آپ کر لیجیے، چاروں میں ظہور چھوڑ کے چاروں میں یہی کر لیجیے. ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ عدم تقدیر، ابھی آپ نے پڑھا تھا اصالت عدم تقدیر. لیکن اگر کوئی معنی ایسا ہے کہ جس سے ظاہر ہو رہا ہے تقدیر اور پھر آپ احتمال دے رہے ہیں عدم تقدیر کا، تو کیا کریں گے؟ تقدیر. سوال یہ ہے، ابھی ہم نے اس سے پہلے اصالت عدم تقدیر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ کہا گیا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے تقدیر، تو تقدیر لے لیں گے، اور آپ کو احتمال ہے عدم تقدیر کا، تقدیر کو لیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا اصالت الاطلاق، لیکن لفظ ایسا ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے تقدیر اور آپ احتمال دے رہے ہیں اطلاق کا، تو کیا کریں گے؟ اصالت تقدیر ہی کو، اصالت ظہور کی وجہ سے تقدیر کو مان لیں گے، عفواً تقدیر کو مان لیں گے، اطلاق کو چھوڑ دیں گے. بالکل اسی کے جو پانچوں اس کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.